إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں 3 بڑے مشہور واقعے اور ان کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سب سے پہلا واقعہ سنیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مشرک مہمان آئے. انہوں نے رات کا قیام بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے کا اور بستر کا انتظام بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مشرک مہمانوں کو کھانا کھلا کے ان کے بستر لگوا دیے گئے، ان کو لٹا دیا گیا، وہ سو گئے. رات کو دونوں مشرک مہمانوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ دونوں مشرک مہمان بستر کو گندا کر دیتے ہیں. بہت سے حضرات ایک مشرک مہمان کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں کہ دونوں کا ہی پیٹ کیوں خراب ہونا تھا، ایک کا ہونا تھا. تو اس میں جھوٹ سچ کا یہی سارا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو جب یہ مشرک مہمان دونوں بستر کو گندا کر دیتے ہیں تو اس خوف سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزا کے طور پہ سر قلم نہ کرا دے، ان کو جو ہے قتل نہ کرا دے، تو یہ رات کو ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا کوئی سامان جیسے کہ تلوار یا ڈھال یا کوئی اور سامان وہاں پر بھول گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنا کوئی سامان بھول جاتے ہیں. تو یہ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، سامان چھوڑ دیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سامان مانگا جائے. اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے کہ بھئی پیٹ خراب ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف بھی فرما دیں گے. اس طریقے سے یہ مشورہ کر کے دونوں مشرک واپس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ اپنا سامان مانگ لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ان کی نظر پڑتی ہے دونوں مشرکوں کی، تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو دھو رہے ہیں جس بستر کو یہ گندا کر کے گئے تھے. اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی گندگی دھو رہے ہیں. اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ حسن اخلاق دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دونوں مشرک مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان والے ہو جاتے ہیں. تو یہ پورا واقعہ ہے. کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ جلد نمبر 2 کھول کے دیکھیں، اس میں ساری تفصیل موجود ہے. اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی الموضوعات کھول کے دیکھیں گے، بالکل من گھڑت واقعہ لکھا ہے. آپ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی من گھڑت لکھا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات کھول کے دیکھیں گے، اس میں من گھڑت لکھا ہے. حضرت مولانا یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کھول کے دیکھیں گے الموضوعات، اس میں بھی من گھڑت لکھا ہے. حضرت مولانا مفتی مومن الرحمن صاحب دارالعلوم کراچی، آپ ان کی موضوعات کی کتاب کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی یہ من گھڑت واقعہ لکھا ہوا ہے. یعنی کہ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے یا پھر اس کو بغیر سند والا کہا جائے گا. اس واقعے کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک واقعہ تو یہ ہو گیا. دوسرا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ حضرات نے خطیبوں کو، مقررین حضرات کو، عوام کو خوب بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ شہر میں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کوڑا ڈالا کرتی تھی اور راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی. یہ اس کا معمول روز کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کوڑا ڈلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھاڑ کے آگے نکل جاتے، کانٹوں سے بچ کے نکل جاتے. تو ایک دن اس عورت کا یہ عمل بند ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ کوڑا نہیں پڑا، راستے میں کانٹے نہیں ملے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
مقررین حضرات کا طریقہ بتا رہا ہوں میں بیان کرنے کا، کہ یہ جو مائز میرے سر پہ کوڑا ڈالتی تھی، راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، آج اس کا وظیفہ کیوں بند ہو گیا؟ یہ کیوں اس نے جو ہے آج کوڑا نہیں ڈالا؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اور جب گھر کی طرف چلتے ہیں تو گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہوتی ہے، مرد کوئی ہوتا نہیں۔ یہ پوری تفصیل بتا رہا ہوں میں آپ کو، گھر میں کوئی مرد ہوتا نہیں۔ تو یہ دونوں بیٹیاں اپنی ماں کی طرف دوڑتی ہے کہ اماں آج تو وہ شخص ہمارے گھر میں آ رہے ہیں جن کے سر پہ کوڑا ڈالتی ہو، گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، آج تو اپنے اس جو تم نے ان کے ساتھ برے اعمال کیے ہیں، برے فعل کیے، اس سب کا بدلہ آپ سے لیں گے، تم سے لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عورت کے، اس بوڑھی عورت کے قریب جاتے ہیں تو کہتے ہیں اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اگر آپ کو دوا کی ضرورت ہے تو میں آپ کے لیے دوا لے کے آ جاتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے لگتے ہیں، ان کی خیریت معلوم کرنے لگتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں، اور ان سے دوا کا کہتے ہیں کہ میں دوا لے کے آ جاتا ہوں، دوائی لے کے آ جاتا ہوں، آپ جو ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ مجھے دوا کی نہیں بلکہ اسلام کی ضرورت ہے، مجھے تو کلمہ پڑھا دے اور مجھے مسلمان کر لے، مجھے ایمان کی دولت مل جائے، یہ میرے لیے ہزاروں دوا سے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق کو دیکھ کے وہ بوڑھی عورت اسلام قبول کر لیتی ہے۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ بالکل من گھڑت واقعہ ہے، غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ اس کی کوئی سند نہیں ہے، بغیر سند کے اس کو اردو کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے یا لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، باقی اس کی کوئی نہ سند ہے کہیں، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، بالکل من گھڑت واقعہ ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ سے باہر نکلے، مکہ شہر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے پاس میں ایک گٹھڑی لیے بیٹھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اماں یہ گٹھڑی کیسی ہے؟ کیا کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا اعوذ باللہ کہ مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، معاذ اللہ اعوذ باللہ، اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ میں تو جو ہے مکہ شہر چھوڑ کے کہیں جا رہی ہوں، کسی دیہات میں جا کے رہ لوں گی تاکہ جو میرے باپ دادا والا وہ ہے مذہب وہ میرا بچا رہ جائے۔ اگر کوئی مزدوری پہ چلنے والا مل جائے تو میں اس کو مزدوری دے کے یہ گٹھڑی وہاں تک فلاں گاؤں تک فلاں دیہات تک رکھوا لوں، تاکہ میں ضعیف ہوں لے کے نہیں چل سکتی اور میں اس کو مزدوری دے دوں گی، اجرت دے دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گٹھڑی اٹھاتے ہیں، اپنے سر مبارک پہ رکھتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ مقررین حضرات اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ گالیاں دیتی جاتی ہے، جادوگر ہے، فلانا ہے، میرے گھر میں جادو کر دیا، میرے بہو بیٹے پہ جادو کر دیا، میرے فلاں رشتہ دار پہ جادو کر دیا۔ اس طریقے سے جتنی بھی اس دور کی بڑی بڑی گالیاں تھی سب کی سب معاذ اللہ اعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بوڑھی عورت دیتی ہے۔ جب وہ دیہات میں جاتی ہے اور ٹھکانے پہ پہنچ جاتی ہے، اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامان رکھ دیتے ہیں۔ جب سامان رکھتے ہیں تو بوڑھی عورت اجرت دینے لگتی ہے، مزدوری دینے لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں ماں، اماں میں نے یہ کام مزدوری کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو سارے راستے گالی دیتی آئی ہو، جس کو سارے راستے برا بھلا کہتی آئی ہو، جس کو سارے راستے معاذ اللہ جادوگر کہتی ہوئی آئی ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوں جس کو گالی بھی دی ہے تو نے، اور جس کو برا بھلا بھی کہا ہے اور جادوگر بھی کہا ہے۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو برا نہیں ہو سکتا،
میں نے جو تجھے گالی دی وہ لا علم میں دی، اب یہ گٹھڑی اٹھا کے واپس چلو اور مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، اگر میں اسی حال میں مر جاتی تو میں تو جہنم میں چلی جاتی، اور مجھے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دو، مجھے اسلام کی نعمت عطا فرما دو۔ اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں مقررین حضرات۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب کھول کے دیکھیں، جلد نمبر 2 میں یہ واقعہ مل جائے گا۔ بالکل کوئی سند نہیں اس کی، بغیر سند والا واقعہ ہے، بلکہ میں نے دوسری کتابوں کے جیسے کہ بار بار حوالے دے رہا ہوں، ان تمام کتابوں میں من گھڑت لکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی مبین الرحمن صاحب جو کہ دارالعلوم کراچی کے بہترین استاد ہیں اور محقق ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بالکل من گھڑت واقعے ہے تینوں کے تینوں۔ آپ جو ہے کہ ان کی کتاب کھول کے دیکھ سکتے ہیں الموضوعات، اس میں تینوں واقعے مل جائیں گے، بالکل من گھڑت ہیں، لہٰذا ان تینوں واقعوں میں سے کسی کو بھی بیان نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے اور بیان کرنے سے خود بھی رکیں گے، لوگوں کو بھی روکیں گے۔ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم سب ایک کوشش تو کر سکتے ہیں، میں بھی تو کوشش ہی کر رہا ہوں، ویڈیو کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے ان واقعات کی حقیقت بیان کر کے بھی کوشش کر رہا ہوں، ممبر سے بھی لوگوں کو روک رہا ہوں، اور اپنے جو تبلیغی مشورے ہیں ان میں بھی ساتھیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کو بیان نہ کرے، اور الحمدللہ وہ رک بھی رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ میں نے سوچا ہے کہ صبح فجر کی تعلیم میں یہ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب شروع کروں، تاکہ لوگوں کو ان واقعات کی حقیقت بھی پتہ چل جائے اور وہ ان کو بیان کرنے سے رک بھی جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات بھی جو ہے رک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔